بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایک نئی کاوش کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول ہجر یاراں۔ دوستوں، میں نے جتنے بھی مکمل ناول لگائے ہیں وہ سب کے سب بہت اچھے ہیں۔ آپ دوستوں کو چاہیے تھا کہ آپ لوگ ان کو بھی ریڈ کرتے۔ آپ دوستوں نے صرف ہم سفر ناول کو ہی ریڈ کیا، لیکن آپ نے میرے دوسرے ناول جو ہیں وہ ریڈ نہیں کیے ہیں۔ دوستوں، ان کو بھی ریڈ کریں، وہ بھی بہت اچھے ناول ہیں۔ سنا ہے ہجر کے معنوں کو بس صرف درد ملتا ہے، محبت عشق میں سب بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ ہیر سیال کی وادی عشق ہے، چناب کا ٹھنڈا شفاف پانی محبت کی داستان سناتا ہے جو صدیوں سے ان فضاؤں میں گونجتی آئی ہے، مگر ہواؤں کا چاند بتا رہا ہے تاریخ محبت بہت ہی کٹھنائیاں لے کر پھر دہرائی جائے گی۔ ہیوسٹن کی فضاؤں میں دھند سی چھائی تھی، عجیب بیزار کن سا موسم تھا، مگر اس موسم کے سارے رنگ اور بیزاری مہر سیال کے پورے وجود پر طاری تھی۔ غصے سے کینٹین میں بیٹھے، یہ اس کا تیسرا کپ تھا کافی کا، مگر شاید شاویر کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ آج بھی لیٹ، ہمیشہ دیر سے ہی آتے ہیں، یہی ایک حرکت ہے جو مجھے برداشت نہیں، اور شاویر کو یہی حرکت پسند ہے۔ آ جائیں، آ بھی جائیں۔ سوری، تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ شاویر نے دونوں کان پکڑ کر التجا کی تھی۔ کر لی نا آپ نے اپنی، اب میری باری ہے، یہ کہہ کر مہر سیال نے اپنی کتابیں اٹھائیں اور بیگ کندھے پر ڈال کر کینٹین سے باہر نکل گئی۔ شاویر نے مہر کے پیچھے جانے میں ہی عافیت سمجھی اور اس کے پیچھے پیچھے کان پکڑ کر چلنے لگا۔ ارد گرد کے اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ روز کی بات تھی، مگر مسکرانا کوئی نہیں بھولتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مہر بھی کب تک برداشت کرتی، رک کر شاویر کو گھور کر دیکھ کر بولی تھی، کان چھوڑیں شاویر۔ نہیں، پہلے تم کہو ناراض نہیں ہو۔ اف، اچھا نہیں ہوں میں ناراض، اب اپنے کان چھوڑیں اور تمیز سے بیٹھ کر بتائیں کہ کیوں مجھے اتنا انتظار کروایا۔ یار، گھر سے کال آئی تھی اور راکب کی داجی بہت بیمار ہے، مجھے فوراً بلایا ہے۔ تو شاویر، آپ سیمسٹر ادھورا چھوڑیں گے کیا؟ مشکل لگ رہا ہے۔ داجی سے زیادہ کچھ امپورٹنٹ نہیں مہر، داجی مجھے بہت عزیز ہیں، شاویر نے پریشانی سے کہا۔ تم تو جانتی ہو بابا کی ڈیتھ کے بعد داجی نے ہمیں سنبھالا، مجھے ہائر اسٹڈیز کے لیے یہاں بھیجا، راکب کو عمان میں سیٹل کیا۔ اب وہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو میری ضرورت ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے شاویر، مگر آپ کا سیمسٹر رہ جائے گا، اسٹڈی انکمپلیٹ چھوڑ کر نہ جائیں۔ میں بھی تو واپس جاؤں گی پاکستان، پیپرز کے بعد آپ میرے ساتھ ہی پاکستان روانہ ہو جائیے گا۔ تم تو اسلام آباد جاؤ گی نا؟ جی، باقی دادو اور پھپھو لوگ تو جنگ ہوتے ہیں اور ہم لوگ اسلام آباد میں، چلو پھر بھولنا نہیں مجھے، شاویر نے کہا۔ شاویر، مہر نے خفگی سے کہا، آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ نہیں مہر، مگر فاصلے بہت مشکلیں پیدا کر دیتے ہیں، جانتے ہیں شاویر۔ مہر نے ایک نظر شاویر کو دیکھا اور کہنے لگی، دلوں میں زیادہ ربط اور محبت کی ڈور ہو تو کوئی کسی کو نہیں بھول سکتا، لگتا ہے ایک مضبوط ڈور ہے جو مجھے آپ کے دل سے جوڑتی ہے۔ میں تو آپ سے گزرے 3 سالوں سے واقف ہوں نا، ہے نا شاویر؟ مہر نے تائیدی نظر سے اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ شاویر نے ہنکارا بھرا، مگر شاویر، مجھے لگتا ہے میرا اور آپ کا تعلق بہت پہلے کا ہے، سب کچھ بننے سے بھی پہلے کا، صدیوں پرانا۔ شاویر نے اس سندر سی مونی لڑکی کی بات سنی اور دل میں اس کی بات پر سچ کی مہر لگائی۔ کچھ خیال آنے پر شاویر نے کلائی موڑ کر گھڑی دیکھی تو وہ 2 کے ہندسے پر تھی۔ چلے مہر سیال جی، ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ جی، میں ذرا اپنا سامان سمیٹ لوں۔ ہاں، سامان سمیٹ کر مہر اور شاویر تو بس اسٹاپ پر پہنچ گئے اور باتوں میں مشغول ہو گئے، مگر بات تو سچ ہی کہی تھی مہر نے، انجانے میں بالکل سچ۔ ایک بہت مضبوط اور معتبر رشتہ تھا ان دونوں کے بیچ، ازل سے ابد تک رہنے والا، جس سے بہت کم لوگ واقف تھے، جو کئی سالوں سے ایک گھر تلے دبا تھا، مگر تعلق کا دل کا ہو تو کوئی رستہ نکل ہی آتا ہے۔ مہر نے ہاسٹل پہنچ کر پہلے کافی میکر سے کافی بنائی اپنے لیے اور روم میٹ جینیفر کے لیے، اور پھر گھر کال کر کے بات کرنے لگی۔ ہیلو حیا، مما پاپا کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں، آپ کب آئیں گی؟ ہاں، بس 1 ماہ اور انتظار کر لو، پھر میں بھی گھر میں ہوں گی تمہارے پاس۔ زوئے کیسا ہے؟ زوئے نے تو تنگ کیا ہوا ہے، آپ ہی مجھے ہر وقت چھیڑتا رہتا ہے۔ آیا تھا سیٹرڈے، ماما کا چہیتا بیٹا، حیا نے منہ بگاڑ کر کہا۔ اچھا جی، اب بس کیا ماما کا چہیتا ہے؟ زوئے تمہارا چہیتا نہیں ہے؟ حیا نے مہر کی بات سن کر مسکرا کر کہا۔ اچھا، اب بھی میرا چہیتا بھی ہے، مگر بہت تنگ کرتا ہے، ماما بھی اس کی سائیڈ لیتی ہیں ہر بار۔ چلو تم فکر مت کرو، میں آؤں گی تو تمہاری سائیڈ لوں گی، ٹھیک؟ زوئے چھوٹا ہے، ابھی ٹین ایج میں ہے، اسے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے نا، اس لیے ماما زیادہ خیال کرتی ہیں، اس کا تم دل پر مت لیا کرو۔ اوکے جی، آپ ہی
اب بعد میں بات کروں گی، اوکے بائے جی، آپ ہی اللہ نگہبان۔ کس طرح وقت گزرا اور ایگزام سر پر آ گئے، مہر سیال کو پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ ایگزامز کے بعد پہلی فلائٹ سے مہر سیال اسلام آباد پہنچ گئی۔ سیال ہاؤس میں سب مہر کی آمد پر بہت خوش تھے، مگر دادو کچھ فکر مند بھی تھی۔ مہر کو گلے لگا کر دادو نے اس کو ہمیشہ خوش آباد رہنے کی دعا دی تو مہر نے ذرا سا چونک کر دادو کو دیکھا تھا۔ ملک صفدر سیال نے اس کا اس طرح دیکھنا محسوس کرتے ہی کہا، او کچھ نہیں بیٹا جی، دعا دے رہا ہوں، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں دادو، اصل میں آپ اتنے اداس ہو کر بولے نا تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ دادو اور پوتی کی باتیں چل ہی رہی تھی کہ سلمیٰ بیگم کھانے کے لیے بلانے آ گئی۔ چلو بچوں آ جاؤ، کھانا لگ گیا۔ جی ماما ذرا دیر میں آتی ہوں۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھاتے ہوئے بات سے بات اور دیگر مختلف باتیں نکلتی گئیں۔ ملک صفدر سیال باقی خاندان کے بارے میں بتانے لگے مہر کو۔ تمہاری پھوپھی تمہیں بہت یاد کرتی ہے مہر، بہت چھوٹی تھی تم جب ملک جمشید تم لوگوں کو لے کر اسلام آباد آ گیا تھا، پھر ہم ہی آ جاتے ہیں تمہاری محبت میں، مگر تم لوگ نہیں آتے۔ کبھی آؤ وہاں اپنے لوگ دیکھو، اپنی زمینوں پر گھومو، کچھ ہم بھی اپنے بچوں کی خاطر مدارت کریں۔ جی دادو ضرور، اب میں آ گئی ہوں نا، سب کو لے کر آؤں گی۔ مجھے بھی ہمارا خاندانی گھر دیکھنا ہے، بیا پھوپھی سے ملنا ہے، ان کو دیکھنا ہے، کتنے سال ہو گئے دادو ان کو دیکھے ہوئے۔ اف رہنے دو بیٹا جی، مجھے تو یہ بس باتیں ہی لگ رہی ہیں۔ نہیں دادو، مہر نے دادو کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا۔ مہر سیال وعدہ کرتی ہے اپنے پیارے دادو سے۔ ملک صفدر سیال نے مسکرا کر اس کی بات سنی اور جمشید سیال کی طرف فخر سے دیکھا۔ یار راکب، کیا ضرورت تھی شاویر کو بتانے کی؟ سب کچھ چھوڑ کر آ گیا ہے یہ پاگل۔ 1 مہینے کی بات تو تھی داجی، اگر میں نہ بتاتا تو شاویر صاحب نے میری جان نکال لینی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے شاویر نے راکب کی اور داجی کی بات سن کر کہا، اگر میں نہ آتا تو داجی تو میں نے وہاں آپ کی فکر سے مر جانا تھا۔ آپ ہی تو ہیں ہمارا سب کچھ، ڈگری کا کیا ہے، آپ ساتھ ہیں، صحت مند ہیں تو سب کچھ بہت اچھا ہے۔ داجی شاویر کیا مکھن مکھن کھیل رہے ہو داجی؟ ارے ظہیر مجھے کوئی پکڑے، میں تو پھسل رہا ہوں۔ راکب کی بات سن کر شاویر نے اس کو کان سے پکڑ کر گلے سے لگایا تھا۔ اوئے ڈرامے باز، سدھر جا بھائی۔ کبھی نہیں، میں تو رونق ہوں سفید کوٹھی کی۔ ہاں شاویر، یہ رونق ہے یہاں کی، بس غصے کا تیز ہے، اپنے مرحوم باپ کی طرح، ورنہ میرا کاکا بڑا بیبا بچہ ہے۔ زرشا نے کمرے میں آ کر داجی اور بھائیوں کو کھانا لگنے کی اطلاع دی تھی۔ جلدی سے آ جائیں آپ لوگ، اماں جان بلا رہی ہیں۔ داجی نے اس کو کہا، تم جاؤ بچے، ہم آتے ہیں۔ آج دونوں بھائی میرے ساتھ ڈیرے پر چلنا، زمین کے کچھ معاملات نمٹانے ہیں۔ سنا ہے کچھ لڑکے بھی باغ میں شغل کر رہے تھے کل؟ کون داجی، کس نے ہمت کی ایسی؟ کچھ شہری لڑکے تھے کچی عمر کے، ظہیر بتا رہا تھا۔ اگر گھومتے پھرتے تو ٹھیک تھا، کل کمہار کی بیٹی سے چھیڑ چھاڑ بھی کی ہے۔ یہ ہمارے لوگ، ان کی بیٹیاں ہماری بچیاں ہیں، مجھے ڈر ہے تو بس اس ایک بات کا۔ کیا داجی، کیسا ڈر؟ شاویر اور راکب نے فوراً پوچھا۔ کہیں وہ کم ظرف نہ آئے ہوں؟ کون داجی، کون کم ظرف؟ ملک صفدر سیال کا حرام زادہ ملک جمشید سیال اور اس کے سنپولے تفکر میر جہانداد زمان کے چہرے پر چھایا ہوا تھا اور آنکھوں میں نفرت کی آگ لپک رہی تھی۔ شاویر اور راکب نے کبھی ان کو اس طرح نہیں دیکھا تھا اور وہ دونوں بہت سے رازوں سے انجان تھے۔ جیسے جیسے ملک صفدر سیال کی حویلی قریب آ رہی تھی، مہر حیا بہت خوش اور پرجوش ہو رہی تھی، کیونکہ بچپن کے بعد مہر اور حیا پہلی بار جنگ آئی تھی۔ صہیب تو کافی بار آتا رہا تھا، مگر ان کو ملک جمشید سیال نے آنے نہیں دیا۔ مہر کی ضد اور اصرار کو دیکھ کر جمشید سیال ان کو حویلی جانے کی اجازت دینی پڑی، ان کو ماننا پڑا تھا، اور یہ دونوں اپنے دادو کے ساتھ اپنے خاندانی آبائی شہر آئی تھیں۔ اس بار بھی صہیب چھٹیوں میں حویلی آیا ہوا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ حویلی کی بلند و بالا عمارت ان کے خاندان کی جاہ و حشمت کے بارے میں خوب خبر دیتی۔ تمام حویلی والوں نے مہر اور حیا کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ سب سے مل کر مہر اور حیا پھوپھی کے کمرے میں گئیں۔ دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھے خالی آنکھوں سے باغیچے کو دیکھتی ایک ادھیڑ عمر عورت سامنے بیٹھی تھی۔ سیاہ بالوں میں کہیں کہیں چھلکتی چاندی سے بال، بیج کی مانگ نکال کر چٹیا میں گوندے گئے تھے۔ خوبصورت حزن و ملال سے بھری آنکھیں، زرد رنگت بیا پھوپھی۔ مہر کے پکارنے پر اس نے مڑ کر ان کو دیکھا تھا اور صرف ایک بات پوچھی تھی، خضر آ گئے نا؟ بیا سیال کی بات نہ سمجھتے ہوئے مہر نے ان سے کہا، بیا پھوپھی میں مہر ہوں، آپ کی گڑیا، آپ کو یاد آیا؟ گڑیا؟ بیا سیال نے خالی آنکھوں سے دیکھا اور واپس مڑ کر کھڑکی کے سامنے جا کر بیٹھ گئی جہاں وہ پہلے بیٹھی تھی۔
مہر اور حیا حیران سی واپس مڑ کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ دادو یہ پھوپھی کو کیا ہوا؟ وہ تو ہمیں پہچانی بھی نہیں، کسی خضر کے آنے کا پوچھ رہی تھی۔ دادو ہمارے خاندان میں کوئی خضر ہے؟ کون ہے خضر؟ مہر کے سوالات سن کر ملک صفدر سیال نے بات کا رخ بدل کر مہر اور حیا کو کھانا کھانے کا کہا۔ چلو بچیوں، ابھی تو آئی ہو، پہلے منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، تھوڑا آرام کرو، پھر باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ جی دادو، فرمانبرداری سے دونوں نے کہا تھا۔ صفیہ بچوں کو کمرے میں لے جاؤ اور ربیہ کو کھانا کھلاؤ جا کر۔ جی بڑے ملک جی۔ ملازمہ دونوں لڑکیوں کو کمرے میں لے کر جانے لگی۔ کمرے میں پہنچ کر دیکھیں تو چاروں طرف خوبصورت نقاشی کا کام تھا، نفیس سا فرنیچر رکھا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر صفیہ نے کہا، بی بی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دے دیجیے گا۔ بہت شکریہ صفیہ آنٹی، آپ جائیں، یہاں سب کچھ ہے، بس ذرا زہیب کو بتا دیں کہ ہم حویلی پہنچ گئے ہیں۔ جی وہ تو باغوں پر گئے ہیں اس وقت، مہر نے گھڑی دیکھ کر کہا جو رات کی 8 بجا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کس کے ساتھ گئے ہیں؟ جی وہ ان کے کچھ دوست آئے ہیں شہر سے، ان کے ساتھ گئے ہیں۔ اچھا آپ جائیں۔ جی کے کمرے سے باہر جاتے ہی مہر نے حیا کی طرف دیکھ کر کہا، وقت دیکھو ذرا، اور زوہے رات کو باغوں میں کرنے کیا گیا ہے؟ میں نے بتایا بھی تھا ہم آ رہے ہیں، آپ ہی اس کے دوست کیوں آئے ہیں ساتھ؟ اب زہیب آئے گا تو ہی کچھ معلوم ہوگا۔ فریش ہو کر دونوں نے دادو کے ساتھ کھانا کھایا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ زہیب کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ مہر کے بار بار فون ملانے کے باوجود اس نے فون نہیں اٹھایا تھا، شاید سائلنٹ پر کر دیا تھا۔ صفیہ کو زہیب کو آتے ہی ان کے کمرے میں بھیجنے کا بول کر کھانا کھا کر وہ دونوں اپنے کمرے میں آ گئیں۔ مہر نے بیٹھے بیٹھے شاویر کو کال ملائی۔ کافی دنوں سے شاویر سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بہت یاد آ رہا تھا شاویر۔ ان کو یہ بھی تو بتانا تھا کہ وہ پاکستان آ گئی ہے۔ کافی دیر کال ملانے پر بھی کوئی رسپانس نہیں ملا تو مہر موبائل سرانے رکھ کر سو گئی۔ شاویر اور راکب کو نمٹاتے حساب کتاب دیکھتے ہوئے رات ہو گئی تھی۔ راکب پیسوں کا حساب کر رہا تھا تو شاویر زمین کے کاغذات اور باغوں کے معاملات اور مسائل حل کر رہا تھا کہ اچانک ایک جیپ تیز آواز میں گانے بجاتے شور و غل کرتی بہت تیز رفتار سے سامنے سڑک سے گزری تھی۔ شاویر نے گانوں کی آواز پر برا مانتے ہوئے ظہیر کی طرف دیکھ کر کہا، کیا ہے یہ؟ جی کوئی شہری ہوں گے جی، مسافر لوگ لگتے ہیں۔ ابھی ظہیر بتا ہی رہا تھا کہ بلند آواز میں کسی لڑکی کی چیخ سنائی دی، بچاؤ اللہ! آواز سن کر راکب نے اپنی بیلٹ سے گن نکال کر لوڈ کی اور شاویر کی طرف دیکھا۔ شاویر نے راکب کی طرف دیکھا تھا اور کہا، جلدی بھاگو۔ دونوں آواز کا تعاقب کرتے آواز کی سمت دوڑے۔ آواز سامنے موسمیوں کے باغ کی طرف سے آ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ آواز کی جانب بڑھ رہے تھے، لڑکی کی چیخیں تیز آواز کے ساتھ آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز روک رہا ہے۔ ایک طرف باغ میں وہی جیپ کھڑی تھی جو کچھ دیر پہلے سڑک سے گزری تھی۔ جیپ کے پاس جا کر شاویر نے آگے بڑھ کر زمین پر جھکے لڑکے کو گھسیٹ کر پیچھے ہٹایا تو زمین پر ایک پھٹی قمیض میں نیم برہنہ لڑکی پڑی تھی، اور وہ لڑکی ان کے علاقے کے کمہار اللہ وسایہ کی بیٹی تھی۔ یہ دیکھ کر تو وہ دونوں کا خون کھول اٹھا تھا۔ لڑکی اور اس کے ساتھ جو پوری طرح شراب کے نشے میں چور بگڑے امیر زادے نظر آتے تھے، لاتوں اور گھسنوں سے مارنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک 15 سال کا لڑکا راکب کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور سینہ ٹھوک کر کہنے لگا، کیا ہوا؟ ہماری زمینیں ہیں، حق ہے ہمارا، جس کے ساتھ جو چاہیں کریں۔ راکب کا خون اس کی بات سن کر کھولنے لگا تھا بھی وہ بہت زیادہ غصہ، اور اس نے اپنی گن نکال کر اس بے شرم لڑکے کے سینے پر رکھ دی۔ ارے کیا مذاق ہے، ہٹاؤ اس کو ڈرامے باز، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، اگر تیرا باپ بھی آ جائے تو میں تیری بہن کے ساتھ یہی سب کروں گا۔ شاویر نے اس کی بکواس سن کر راکب کو دیکھ کر کہا تھا، راکب اس کی بکواس نہ سن، گن ہٹا، اس کو پنچایت میں گھسیٹیں گے، یہ بگڑے امیر زادے ہیں، شکر ہے لڑکی کی عزت بچ گئی۔ میں نے ابھی ایس پی کو کال کر دی ہے، رات رکیں گے، حوالات میں تو سارا نشہ اتر جائے گا۔ ہم مرد ہیں مرد، ہر لڑکی کو کیسے بچاؤ گے ہم سے؟ ارے جاؤ ہجڑے۔ یہ کہہ کر اس لڑکے نے راکب کے ایک مکہ مارا جو اس کے نشے میں ہونے کی وجہ سے راکب کے منہ کی بجائے اس کے ہاتھ پر لگا تھا، اور ساری فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی اور وہ لڑکا اونھے منہ زمین پر گر پڑا۔ کچھ دیر تو داؤد کو سمجھنے میں لگی کہ ہوا کیا ہے، اور ساری صورتحال سمجھ آتے ہی شاویر اس لڑکے کو زمین سے اٹھا کر اس جیپ کی طرف بھاگا تھا۔ راکب تو ایک بت کی طرح کھڑا تھا، ہوش و حواس گم کیے۔ راکب جلدی آؤ، ہسپتال جانا ہے، اور جلدی سے ظہیر کو فون کر کے لڑکی کو اس کے گھر پہنچانے کا کہا۔ راکب غصے سے دھاڑ کر بلانے پر راکب جیپ میں آ کر بیٹھ گیا۔ شاویر نے راکب کی گود میں اس لڑکے کو لٹایا تھا۔ اس کا عموماً لڑکے کے سینے میں بائیں جانب گولی لگنے سے سوراخ ہو گیا تھا، اور اس سے گرم گرم خون
بہہ کر راکب کے کپڑوں کو تر کر رہا تھا۔ میں نے نہیں مارا یار، راکب نے خوف سے بڑبڑا کر کہا۔ اس نے خود ہی ہاتھ مار دیا گن پر، بولا تھا گن ہٹاؤ، سارے نشے میں تھے یہ تو ہوش میں تھا۔ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے شاویر نے غصے سے چیخ کر کہا۔ سٹی اسپتال کی ایمرجنسی میں لڑکے کو بھیج کر شاویر سر پکڑ کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ راکب نے شاویر کے پاس بیٹھ کر اس کے پاؤں تھام کر کہا، زرشا کی قسم شاویر، میں نے نہیں مارا۔ زرشا کا تو نام بھی مت لو اس سب کے بیچ، شاویر نے خونخوار نظروں سے گھور کر غصے سے کہا۔ ایمرجنسی سے نکلتے ڈاکٹر کو دیکھ کر ڈاکٹر نے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ جی ڈاکٹر، کیسا ہے وہ لڑکا؟ ڈاکٹر نے شاویر کی خون میں بھیگی شرٹ دیکھ کر افسوس سے کہا، آئی ایم سوری، گولی بہت قریب سے لگی تھی اور خون بھی بہت بہہ گیا تھا۔ لڑکا بھی بہت کم عمر تھا، تکلیف برداشت نہیں کر سکا۔ آپ کے لانے کے بعد ہم نے اس کو بچانے کی ہر کوشش کی، مگر جو اللہ کی رضا۔ داؤد کا کندھا تھپتھپاتے ڈاکٹر نے کہا، اور ڈیڈ باڈی لے جانے کا بول کر چلا گیا۔ کیا ظلم کر دیا راکب، بہت چھوٹا تھا وہ۔ راکب سے دور جا کر ظہیر سے شاویر نے ساری سچویشن ڈسکس کی اور اس کو اس لڑکے کے گھر والوں کو اطلاع دینے کا بولا۔ اس رات کی ٹھنڈ اب شاویر کو اپنے وجود میں گھستی محسوس ہو رہی تھی، تازہ خون کی بات سارے میں پھیلی معلوم ہوتی۔ جی دروازہ بہت بے تابی سے بجایا جا رہا تھا۔ ملک جی قیامت آ گئی ہے جی، کیا ہوا ہے پیر بخش؟ جی ہسپتال سے فون آیا ہے، چھوٹے باؤ ہسپتال میں ہیں۔ کیا بکتا ہے پیر بخش؟ زہیب تو دوستوں کے ساتھ شکار پر گیا ہے۔ نا جی ملک جی ہسپتال میں کوئی لایا ہے، ان کو گولی لگی ہے۔ یہ بول کر پیر بخش رونے لگا تھا۔ منحوسوں والی حرکت نہیں کر، چل گاڑی لگا، اس کا کوئی دوست ہوگا جسے گولی لگی ہوگی۔ مہر بھی جب تک شور سن کر آئی تھی۔ کیا ہوا دادو، کس کو گولی لگی ہے؟ یہ رو کیوں رہے ہیں؟ زوئی کہاں ہے، کچھ تو بولیں دادو، بتا دینا۔ تم چلو مہر، تم ساتھ چلو، جلدی کرو۔ پیر بخش دوڑ کر گاڑی نکالو۔ ملک جی جی کچھ نہیں ہوا دادو، میں ہوں آپ کے ساتھ۔ تیز رفتار سے گاڑی چلوا کر جب وہ ہسپتال پہنچے تو ایمرجنسی کے کوریڈور میں شاویر کو دیکھ کر مہر تو حیران و پریشان ہو گئی۔ شاویر، آپ اور آپ کی شرٹ پر اتنا خون، کس کا ہے یہ خون؟ شاویر کیا جواب دیتا، وہ تو مہر سیال کو سامنے دیکھ کر جیسے شرم سے کھڑے کھڑے مر گیا تھا۔ بدگمانی اور یہ حادثہ اب ان کے اور مہر کے تعلق کو نگلنے کو تیار لگ رہا تھا۔ شاویر نے مہر کو رکتے دیکھا اور مہر کو آواز دے کر ایمرجنسی میں داخل ہو گئے۔ مہر برق کی تیزی سے ایمرجنسی میں داخل ہوئی تو شاویر کو یقین ہو گیا کہ یہ لڑکا مہر کی فیملی کا ہے۔ اندر ایمرجنسی میں خون میں ڈوبی سرخ چادر ہٹاتے ہی زہیب نظر آیا اور مہر کھڑے قد سے زمین پر گر پڑی تھی۔ مہر سیال کا پیارا چہیتا بھائی زوئی چھلنی سینہ لیے بے جان وجود کے ساتھ ایک طرف اسٹریچر پر مردہ وجود کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ دادو، زوئی کس نے کیا یہ؟ کس نے مارا میرے بھائی کو؟ ڈاکٹر سے بلک کر روتی مہر نے پوچھا تھا۔ جی جو باہر کھڑے ہیں وہ لائے تھے۔ مہر ڈاکٹر کی بات سن کر بہت تیزی سے باہر لپکی تھی اور شاویر کی جانب چیل کی طرح جھپٹی اور تیزی سے ایک تھپڑ شاویر کے چہرے پر مار دیا اور چیخ کر پوچھا تھا، کیوں مارا میرے بھائی کو؟ دشمنی تھی تمہاری اس سے؟ جی میں نے تم سے محبت کی، تمہیں اپنا دوست سمجھا، تم نے میرا ہی شہزادہ بھائی مار دیا۔ بولو، جواب دو، اب کچھ تو بولو شاویر، مہر نے چیخ کر درد سے لرزتی آواز میں پوچھا تھا۔ دادو بھی مہر کی چیخ پکار سن کر باہر آ گئے تھے اور مہر کو ایک لڑکے کے گریبان کو جھنجھوڑ کر چیختے دیکھ کر پوچھا، کیا کر رہی ہو مہر؟ یہ قاتل ہے دادو، شاویر نے مارا ہے میرے بھائی کو۔ ملک صفدر نے مہر کی بات سن کر شاویر کو غضب سے دیکھا تھا اور تبھی شاویر کے پیچھے سے آتے ظہیر کو دیکھ کر ملک صفدر سیال جان گئے تھے اس بار دشمن نے ان کے دل پر ہاتھ ڈالا ہے۔ او تم لوگ باز نہیں آئے نا، طاق میں بیٹھے تھے، میرے پوتے کو مار ڈالا۔ ظہیر نے آگے بڑھ کر ملک صفدر سیال کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، معاف کر دیں جی، بچوں نے نہیں کیا، یہ ایک حادثہ ہے جی۔ ہاں ویسا ہی حادثہ جیسا تم نے میری ابیہا کا سہاگ اجاڑ کر کیا تھا نا جی۔ ملک جی اس بار یہ بچے بھی ناواقف تھے اس دشمنی سے، معاف کر دیں جی، یہ وارث ہیں میر شہباز زمان کے اور کوئی نہیں ہے وارث۔ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا، پنچایت لگے گی، معاف کر دیں جی ملک جی۔ ظہیر منت کرنے لگا تھا۔ شاویر اور مہر نے خاموشی سے ساری بات سن کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جاؤ ظہیر، دفع ہو جاؤ، اپنے مالک سے کہنا کہ ملکوں کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ ہر بار بہاؤ گے اور بچ جاؤ گے۔ جمشید سیال اور ان کی بیوی رات کو ہی حویلی پہنچ گئے تھے۔ دن میں زہیب کی تدفین کے بعد پنچایت بٹھانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ سارا جنگ اور اطراف کے لوگ ملکوں اور میروں کی سالوں پرانی دشمنی سے واقف تھے اور اب کیا ہوگا اس کو دیکھنے پنچایت میں آئے تھے۔ ہیر رانجھا کی سرزمین لہو رنگ ہو کر نفرت کے دردناک گیت گا رہی تھی۔ ملک صفدر سیال نے خون بہا لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا صرف ایک مطالبہ تھا، خون کا بدلہ خون۔
سرپنچوں نے بہت سے مشورے دیے۔ جب ملک صفدر نہیں مانے تو کچھ دیر کے لیے پنچایت میں ہر طرف چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ بہت دیر سے خاموش میر جہاں داد اور زمان نے ملک صفدر سیال کو مخاطب کیا اور بولے، دیکھو ملک، پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ بھی ایک حادثہ تھا، اور آج جو بھی ہو رہا ہے وہ بھی ایک حادثہ ہے۔ پہلے ہمارا بیٹا مرا تھا، آج تمہارا بیٹا مرا ہے۔ کئی جانیں جا چکی ہیں اس دشمنی کے کھیل میں۔ تم جو شرط رکھو گے ہمیں منظور ہے، بس تم خون کا بدلہ خون نہ مانگو۔ یہ شاویر ہے میر شاہ زمان، تمہاری پوتی کا سہاگ، پوتی بسنے سے پہلے ہی اجاڑ دو گے۔ میر جہاں داد زمان کی بات سن کر ملک صفدر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد ملک صفدر سیال نے ونی کا فیصلہ سب کے سامنے پیش کر دیا۔ ہمیں ونی چاہیے ملک جمشید سیال کے لیے، تاکہ ہم بھی وارث پیدا کر سکیں۔ ہمارا اکلوتا وارث تو آپ نے مار دیا۔ پنچایت کے سرداروں نے سوچ بچار کے لیے وقت مانگا اور کچھ دیر شاویر کی 14 سال کی بہن زرشا کو ونی کرنے کا فیصلہ دیا۔ میر جہاں داد زمان نے اس فیصلے کو ماننے کے لیے ایک شرط رکھی۔ ٹھیک ہے، ہم اب ونی کر دیں گے اپنی پوتی کو، مگر شاویر کی منکوہا کو بھی شاویر کے ساتھ رخصت ہونا ہوگا اسی دن اور اسی وقت۔ کچھ دیر کی بحث و مباحثے کے بعد زرشا کا ونی اور مہر کی رخصتی کے فیصلہ پر معاہدہ طے پایا تھا۔ دونوں خاندانوں میں اس فیصلے کے بعد سوگ طاری تھا۔ جمعہ کے دن گلابی جوڑے میں ملبوس 14 سالہ زرشا کو زبردستی ملک جمشید سیال کے نکاح میں دے کر الوداع کر دیا گیا، اور مہر کو شاویر کے ساتھ سفید شلوار قمیض میں ملبوس رخصت کر دیا گیا تھا۔ زرشا کو تو ملک جمشید اور ان کی بیگم کی شر سے یہ کہہ کر حیا نے بچا لیا، یہ ونی ضرور ہے مگر یہ بہت چھوٹی بچی ہے، زہیب سے بھی چھوٹی، اس کو نہ ہی کوئی تکلیف دے گا اور نہ ہی مارے گا، سب سن لے اس گھر میں۔ اور یہ کہہ کر روتی بلکتی زرشا کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ سنو، تم رو نہیں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، یہ سب ایسے ہیں نہیں، بس غصے میں یہ فیصلہ دیا ہے، تم بس میرے کمرے میں رہنا، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ اور سنو، تم مجھے آپ ہی بول سکتی ہو، زوئی بھی مجھے آپ ہی کہتا تھا۔ نم آنکھوں سے حیا نے ضبط سے کہا تھا، جی آپ ہی۔ مہر سیال شاویر کے کمرے میں چھوڑ کر ملازمہ چلی گئی۔ مہر کا بس چلتا تو اس کوٹھی اور اس کے مکینوں کو آگ لگا دیتی۔ داؤد کے عشق پر بھی اس قدر گرد پڑ گئی تھی کہ شاویر اب صرف دشمن نظر آتا تھا۔ شاویر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی مہر نے اٹھ کر واش روم میں جانا چاہا، مگر شاویر نے اس کی فرار کی کوشش اس کا رستہ روک کر ناکام بنا دی تھی۔ مہر پلیز میری بات سنو، صرف ایک بات، ساری بات سن لو۔ نہیں، میں اپنے بھائی کے قاتل سے کوئی بات نہیں سننا چاہتی ہوں اور نہ ہی کرنا چاہتی ہوں۔ مہر ایک بار میری طرف دیکھ کر کہہ دو یہ بات۔ مہر نے نیچی نظروں سے داؤد کو ہاتھ چھوڑنے کو کہا تھا۔ یار بس کر دو مہر، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرتی ہو، کرتی تھی۔ مہر نے شاویر کی بات کاٹ کر غصے سے کہا، اچھا تم محبت کرتی تھی مگر میں تو اب بھی محبت کرتا ہوں، میرا یقین کرو میں نے نہیں مارا تمہارے بھائی کو، زہیب کے ہاتھ لگنے سے فائر ہوا تھا، ہم اس کو ہسپتال لے کر بھی گئے مگر اس کا انتقال ہو گیا، مجھے بہت افسوس ہے اس کی موت کا۔ کریں افسوس کرتے ہیں دوسروں کی زندگی ختم کر کے، خضر پھوپھا کی رخصتی سے ذرا دیر پہلے گولی مار کر مار دیا، اس پر کریں افسوس، میری پھوپھی کو دلہن کے لباس میں بسنے سے پہلے اجاڑ دیا، اس پر کریں افسوس، میرا پیارا اکلوتا بھائی جو ہے اس کو بے دردی سے مار دیا، اس کا کریں افسوس، بس یہی تو آتا ہے افسوس، فوراً اس کمرے سے چلے جائیں ورنہ میں کچھ کر گزروں گی، جائیں یہاں سے۔ شاویر بے بسی سے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ صبح سے رات ہو گئی مگر نہ مہر کمرے سے باہر نکلی اور نہ ہی کوئی ان کے کمرے میں آیا۔ مہر نے کاؤچ پر اپنے سونے کا انتظام کیا اور لیٹ گئی۔ رات کے دوسرے پہر کمرے کا لاک کھلنے کی آواز آئی تو مہر کی نیند سے چونک کر اٹھی تھی۔ کمرے میں شاویر لنگڑا کر سر پر اور بازو پر پٹی باندھے داخل ہو رہا تھا۔ مہر نے بے چینی سے پوچھا، یہ کیا ہوا شاویر آپ کو؟ میری ہیر مجھ سے روٹ گئی ہے، اس بار بچ گیا، دعا کرو کہ اگلی بار نہ بچ پاؤں۔ خدا نہ کرے۔ مہر نے بے اختیاری سے شاویر کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ شاویر نے بستر پر مہر کی مدد سے لیٹتے ہوئے کہا، تم ناراض ہو، دل دکھا ہے مگر مجھے معلوم ہے مجھے اب بھی بہت چاہتی ہو، عشق کرتی ہو تم بھی میری طرح، جس دن تم ساری بات جان لو گی مجھ سے نفرت نہیں کرو گی، میں انتظار کروں گا تمہاری بدگمانی دور ہو اور میری ہیر سیال مجھے واپس مل جائے۔ خاموشی سے لیٹ کر آرام کرے۔ مہر نے نظریں چرا کر اٹھتے ہوئے کہا، کچھ دن گزرے تو مہر کا رویہ شاویر کے ساتھ کچھ بہتر ہونے لگا تھا۔ وقت کے ساتھ مہر سیال کے زخم پر کھرنٹ تو آ گیا تھا مگر درد تھا بہت اب بھی، محبت تو تھی دونوں کے بیچ مگر زہیب کی موت نے سب کچھ بہت ہی گرد تلے چھپا دیا تھا۔ زرشا بھی اب میٹرک میں آ گئی تھی اور شاویر نے زرشا کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد اس کو ملک جمشید سیال سے طلاق دلوا کر کسی اور
اس کے ہم عمر لڑکے سے شادی کا فیصلہ کر دیا تھا۔ وقت بڑے بڑے زخم بھر دیتا ہے۔ مہر اور شاویر کے رشتے میں آج بھی اول روز جیسی اجنبیت تھی۔ آج بھی اس رانجھے کی خوبصورت منموہنی ہی سیال رانجھے سے روٹھی تھی۔ سارا کچھ ایسا ہی رہتا اگر ایک دن فون بجنے پر مہر فون ایکسٹینشن سے وہ کچھ نہ سن لیتی، جس سے اس کے دل کے تمام گرد صاف ہو گئی تھی۔ فون پر راکب اور شاویر بات کر رہے تھے۔ یار بھائی بتا دو بھابھی کو۔ کیا بتاؤں؟ یہی کہ تم بے قصور ہو۔ گن میرے ہاتھ میں تھی۔ ان کا بھائی اور اس کے آوارہ دوست شراب کے نشے میں ہمارے علاقے کی لڑکی کی عزت پامال کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ غلطی سے فائر ہوا تھا، وہ بھی ان کے بھائی نے ہی ہاتھ مارا۔ تو آپ قاتل کیسے ہوئے؟ زرشا سیٹ ہے، اس کی بھی پڑھائی مکمل ہو گئی، اب شادی فکس کر دیں ان کی۔ اپنے دادا نے نہ یہ خود خوش رہتی ہیں اور نہ آپ کو خوش رکھتی ہیں۔ نہیں یار، مہر تو کچھ نہیں کہتی، ایک دن سچ جان جائے گی۔ مجھے پتہ ہے وہ آج بھی بہت محبت کرتی ہے مجھ سے۔ ہاں کیا محبت ہے؟ آپ کہیں تو میں بھی کوئی بھابھی ڈھونڈوں۔ نہیں یار، مہر جو ہے وہ میری زندگی ہے اور مجھے تو سانس بھی اس کو دیکھ کر آتی ہے۔ اگر اس سے دور ہوتا تو ایک لمحے میں بھی مر جاؤں گا۔ چلو یار پھر تو بس دعا ہی کی جا سکتی ہے، پھر بعد میں بات کروں گا۔ اوکے، خدا حافظ۔ راکب نے فون رکھا تھا اور وہیں ضبط کرتے کرتے بھی مہر کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ انجانے میں کتنے سالوں سے وہ اپنے اوپر اور داؤد پر کتنا ظلم کر رہی تھی۔ ریسیور رکھ کر مہر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد شاویر کمرے میں داخل ہوا اور مہر کی جانب دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا ہوا ہے مہر؟ کیوں ایسے بیٹھی ہو؟ مہر نے خاموشی سے دونوں ہاتھ شاویر کے سامنے جوڑ دیے اور اپنے ضبط سے گلابی ہوتی آنکھوں کو کرب سے بند کر کے شاویر سے کہا تھا، مجھے معاف کر دیں شاویر، میں نے آپ کو اس جرم کی سزا دی جو آپ سے سرزد ہی نہیں ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دے شاویر۔ شاویر نے مہر کے ٹوٹتے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، کیونکہ وہ صرف اس کی بیوی نہیں تھی، اس کا عشق تھی۔ مہر سیال اس کی ہیر تھی اور وہ اس کا رانجھا۔ پھر سے کئی سال بعد ایک ہیر نے اپنے رانجھے کو زندگی بخش دی تھی۔ دریائے چناب کی وادی میں محبت نام کا سرد چاروں اور پھیل گیا تھا۔ ہیر رانجھا کسی دور میں بھی ختم نہیں ہوتے۔ ہر دور میں یہ زمین ایسے عشق کے متوالوں کو پیدا کرتی ہے جو اس دور کا رانجھا ہوتا ہے، اور ایک لڑکی اس کی ہیر ہوتی ہے۔ محبت نام ہے جس کا ہواؤں میں وہ بہتی ہے، کبھی لیلا کبھی ہیر لہو میں سانس لیتی ہے۔ ختم۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔